السلام علیکم، میرا نام ہے محمد گیاس. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے غزن پر، جو کہ فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد سے اپنی کمپیوٹر سائنس ڈگری پرسیو کر رہے ہیں. تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ کس طرح پری میڈیکل کا بچہ فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں یا فاسٹ یونیورسٹی میں کس طرح کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن لے سکتا ہے، یا کوئی پری میڈیکل کے علاوہ بھی کوئی انجینئرنگ یا آئی سی ایس کا اسٹوڈنٹ کس طرح سے فاسٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتا ہے. تو مائی نیم از غضنفر اور میں اس وقت کمپیوٹر سائنسز کی ڈگری کر رہا ہوں فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس سے، اور فورتھ سیمسٹر ہے میرا. اور بس دیٹ از بیسیکلی دا انٹروڈکشن. تو ہمارا کوشچن ہے کہ ایک پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ جس نے پری میڈیکل پڑھی ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں، تو اس کا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا، اس نے ٹکٹ دیا، تو کیا وہ فاسٹ یونیورسٹی کے اندر کمپیوٹر سائنس کی ڈگری کے اندر ایڈمیشن لے سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، لے سکتا ہے. میرے خود کے جو کچھ کلاس فیلوز ہیں وہ پری میڈیکل بیک گراؤنڈ سے ہیں، اور کچھ کا تو مسئلہ یہ تھا کہ ان کا ایم بی بی ایس میں داخلہ ہو نہیں پایا، اور کچھ نے اپنے مائنڈ چینج کی وجہ سے ہی کہا کہ ہم کمپیوٹر سائنس میں جانا چاہتے ہیں، اور ان کو لگا کہ ان کے لیے میڈیکل ایک اچھی فیلڈ نہیں ہے. ہر ایک بندے کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے کرنے کا، سوچنے کا. تو بالکل آپ لے سکتے ہیں داخلہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ہاں، آپ کو کچھ نہ کچھ ایکسٹرا کرنا پڑے گا، کیونکہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان سب میں کوئی نہ کوئی ایک چیز رکھ دی جائے گی جو آپ کے لیے نیسیسری ہوگی کرنے کے لیے. کیونکہ میتھ جو ہے نا، میتھ یہ کمپیوٹر سائنسز میں، پروگرامنگ میں اور ایسی باقی چیزوں میں نہ صرف میتھ جاننا، بلکہ اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ پرابلم سالونگ انسان کی بہت اچھی ہوتی ہے. یہ ایک بہت ضروری اسکل ہے. تو اس کو کور اپ کرنے کے لیے ایکسٹرا چیزیں ہوں گی. فاسٹ میں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو ایک ایگزام، میتھ کا ایگزام بورڈ کی طرف سے کلیئر کرنا پڑے گا. اور اگر آپ نے او اے لیولز کیا ہے تو آپ کا اے لیولز کی طرف سے جو بھی میتھ کا الٹرنیٹیو ہوتا ہے وہ آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا. ہماری دفعہ کیونکہ کرونا تھا اور وہ بہت سارے ایگزامس ہوئے بھی نہیں تھے، یعنی ہمارے فرسٹ ایئر کے نہیں ہوئے اور بھی اس طرح سے ہو گیا، تو انہوں نے ہمیں یہ اجازت دے دی تھی کہ آپ ہمیں ہمارے پاس ڈگری پرسیو کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے ایگزام کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں. آپ کے پاس 2 سیمسٹرز کا وقت ہے. 2 سیمسٹرز کے اندر آپ نے وہ ڈگری جو کہ آپ کو بورڈ کی طرف سے یا او اے لیول کیمسٹری کی طرف سے ملے گی، آپ نے وہ جمع کرانی. تو وہ اسٹوڈنٹس نے اس طرح سے کر کے کور کرا لیا. تو آپ کو کلیئر کرنا ہی پڑے گا. اچھا، اس میں یہ آپشن ہے کہ لائک اگر آپ نے فاسٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کو اپنی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے میتھ کا مطلب ایگزام دینا پڑے گا بورڈ کی طرف سے، اور آپشن نہیں ہے؟ جی ہاں، وہ لازمی ہے، صحیح ہو کیونکہ گیا. اس کے بعد ڈگری جیسے ریگولر چلنی ہے ویسے ہی چلے گی نا. تو اس ایکسٹرا چیز کو جو ہمیں چاہیے تھی وہ پہلے ہی اوور کم کیا جائے گا. تو ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے کہ لائک کوئی جس طرح ہر یونیورسٹی اپنا انٹری ٹیسٹ لیتی ہے، تو فاسٹ یونیورسٹی کا اگر کوئی انٹری ٹیسٹ ہے تو وہ کس طرح سے آپ اس کو کلیئر کر سکتے ہیں، اور اس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ جی ہاں، فاسٹ یونیورسٹی کا اپنا ایک ہے انٹری ٹیسٹ. آپ اس کو دیں گے اور اس کو کلیئر کریں گے. اس کے اندر اب آپ کے پاسنگ مارکس کے ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر سال کے جو بھی میرٹ بنے گا. ہر دفعہ طریقہ کار یہ ہے کہ 50% نمبر ٹیسٹ کے کاؤنٹ ہوں گے، 25% میٹرک کے کاؤنٹ ہوں گے، اور 25% ایف ایس سی کے کاؤنٹ ہوں گے. اور سیم ایز اٹ از، اگر آپ او اے لیول سے ہیں تو 50% او لیول، 50% اے لیول. اس میں جو بھی گریڈ بنے گا اس کا جتنا بھی ادھر الٹرنیٹیو بنایا جائے گا اس حساب سے وہ کام کیا جائے گا. تو ہمارا یہ کوشچن ایک یہاں پہ ایک اور بھی بنتا ہے کہ لائک اس ٹیسٹ کی ہم پریپریشن کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور اس کی اپلائی ڈیٹس کون سے ہوتی ہیں، رجسٹریشن کس طرح سے، کچھ تھوڑا اس بارے میں انفارمیشن دیں گے؟ سب سے پہلے تو جو رجسٹریشن کی ڈیٹس وغیرہ ہیں وہ سب ٹینٹیٹیو ہوتی ہیں. راؤنڈ اباؤٹ ابھی 3 ماہ بعد اگلا سیمسٹر شروع ہونا ہے، تو ابھی کچھ وقت میں ایڈمیشن کے جو ہے ڈیٹس شروع ہو جائیں گی. اس کے لیے اگر آپ کو جاننا لازمی ہے کہ کس ڈیٹ کو ایڈمیشن ہوگا، وہ ہر سال تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ mu.edu.pk کر لیں وزٹ. تو وہ سب کیمپسز کی سیم ہوتی ہیں ڈیٹس وغیرہ جو بھی ٹیسٹ کی ہوتی ہیں. تو وہ آپ کو وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ ایگزیکٹ ڈیٹس کیا ہیں. ویسے ٹینٹیٹیوز ہوتی ہیں، ابھی سے کچھ مہینے بعد یا کچھ دنوں بعد شروع ہو جائیں گے. اور جہاں تک تیاری کی باری ہے، تیاری آپ کو جو بیسٹ طریقہ مل سکتا ہے نا، بیسٹ، وہ آپ کی ایف ایس سی کی بکس ہیں. ایف ایس سی کی بکس کو عام طور پہ اتنا زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا، بہت انڈر ریٹڈ ہے وہ.
وہ بہت اچھی بنائی گئی ہیں. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ او اے لیول سے بہتر بنائی گئی ہیں اگر وہ ساری پڑھی جائیں. ہمارے ہاں ایک کسٹم جو ہے چلا جا رہا ہے کہ بھائی ہم ایک اسٹوڈنٹ کی قابلیت کو پورا سال اس نے جو محنت کیا اس کو 3 گھنٹے میں چیک کرتے ہیں, وہ ایگزام ہوتا ہے تو اس کے لیے ہی تیاری کی جاتی ہے, جو کہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. تو اگر ان بکس کو اچھی طرح سے پڑھا جائے تو میرے خیال میں اس کے علاوہ کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ پہلے سے جو کوسچنس پڑھیں, ایم سی کیوز ٹائپ بہت سارے کوسچنس پڑھے ہوں گے, انٹرنیٹ سے آپ کہیں بھی اٹھا لیں, یا کسی ادارے کی جو بکس ہوتی ہیں جس میں ایم سی کیوز وغیرہ ہوتے ہیں وہ کر لیں, وہ آپ کے لیے کافی ہے. اس سے زیادہ جانے کی ضرورت نہیں. ہمارا مین مسئلہ تیاری میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے رہتے ہیں ہمیں یہ بھی ملے, ہمیں یہ بھی ملے, ہمیں یہ بھی ملے, تو پھر ہم اپنی تیاری پوری کریں گے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو جو ملا ہوا ہے آپ اس کو کور کریں, آپ کی تیاری ہو جائے گی. اس میں بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. صرف آپ اپنی ٹیکسٹ بکس جو ہے ان کو اچھے سے پڑھو. صحیح ہو گیا. تو ٹیکسٹ بک میں ہماری آ جاتی ہے صرف اور صرف میتھس کی, یا اور بھی کچھ بکس وغیرہ ہوتی ہیں؟ کون کون سی سلیبس کے بارے میں پڑھا تھا؟ میتھس بھی, فزکس بھی, کیمسٹری تو کیونکہ پوچھی نہیں جائے گی. جو لوگ ایف ایس سی پڑھ کے ہیں کیمسٹری یہاں سے پوچھی نہیں جائے گی کیونکہ اس کا آگے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کمپیوٹر کا آپ کو تھوڑا سا ایج مل جاتا ہے, کمپیوٹر بھی نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ وہ تو انہوں نے 8 سیمسٹر کمپیوٹر ہی پڑھانا ہے آپ کو بیسیکلی, تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور میتھس آپ کو زیادہ سے زیادہ کرنی پڑے گی. میتھس بیسیکلی 50% جو ہوتا ہے ٹیسٹ اندر میتھس ہوتا ہے, 30% ایڈوانس میتھ, بیسیکلی جو ایڈوانس ٹریگنومیٹری اور کچھ نہ کچھ کیلکولس اس میں پوچھا جاتا ہے, اور 20% بیسک میتھ ہے جو ہم میٹرک میں عام طور پہ پڑھتے ہیں, وہی ہوتا ہے. سمپل چیزیں ہوتی ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں. ایڈوانس میتھ کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا کچھ, اور پھر دوبارہ سے وہی کہوں گا میں کہ وہ سارا کچھ ٹیکسٹ بکس میں موجود ہے. اور ٹیکسٹ بک کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کے اندر ایک نوٹ بنا ہوگا, اس کے اندر کچھ ایگزامپلس ہیں, اس کے اندر کچھ ورڈ پرابلمس ہیں. جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. اس کے باہر کوئی پیپر نہیں. تو آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے, یا کیسی ٹپ یا ٹرک شیئر کرنا چاہیں جو کہ بھی پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ میرا فاسٹ یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنسز میں ایڈمیشن ہو, تو کیا ایسی ایڈوائس ہے اس کے لیے؟ ایڈوائس ایک ہی ہے کہ اپنی میتھ کو تھوڑا اسٹرانگ کریں. یہاں داخلہ لینے سے پہلے آپ کو اپنی میتھ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, کیونکہ میرے ساتھ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کلاس فیلوز ہیں ہمارے, ان کو اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے تو میتھس میں ہوا ہے, کیونکہ ہر سیمسٹر میں کوئی نہ کوئی میتھ کا سبجیکٹ آپ کو پڑھنا پڑے گا. یہاں تک کہ آگے چل کے ایک سیمسٹر میں 2 بھی پڑھنے پڑیں گے, جیسا کہ ڈسکریٹ میتھمیٹکس اور پھر لینئر الجبرا. یہ آپ کو جب ایک ساتھ آئیں گے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ بنے گا. اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ بیسکس جو ہے میتھ کی وہ آپ کو کلیئر ہوں. اور ہمارے یہاں ایک کسٹم بھی بیسیکلی بنا ہوا ہے کہ ہم یوٹیوب پہ جاتے ہیں, وہاں سے جا کے کوشچنس کیسے سولو کرنے ہیں اس کا دیکھتے ہیں, جبکہ یہ طریقہ کار نہیں ہے. آپ جو انٹرنیشنل عام طور پہ ہوتے ہیں ٹیچرز, آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں, بہت اچھی اچھی ویڈیوز موجود ہیں. اس کے علاوہ میں یہ لنکس وغیرہ اس کے بعد شیئر کر دوں گا, تو وہ آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن وغیرہ میں مل جائیں گے. آپ وہاں پہ جائیں, آپ کو اچھے طریقے سے سمجھایا گیا ہوگا, آپ وہاں سے پڑھیں. جو ٹپس اینڈ ٹرکس کی جہاں تک بات ہے, صرف آپ اپنی میتھ اسٹرانگ کریں. اگر آپ آئی سی ایس کی بیک گراؤنڈ سے ہیں تو پروگرامنگ کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ ویسے بھی اتنی سی پروگرامنگ ہوتی ہے جو ہم پہلے سیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کچھ دیر تک ایک سیمسٹر میکسیمم لے کے چلی جائے. اس کے آگے تو وہ جب پڑھائیں گے تو وہ سب کچھ آپ کے لیے نہیں ہوگا. وہ آپ کو پروگرامنگ میں چیزوں میں بیسک لے کے چلیں گے. آپ صرف وہ کریں جو ضروری ہے, اور وہ آپ میتھ پہ زیادہ دھیان دیں اور اپنے ٹیکسٹ بک کو پورا کریں, اور بس. تو یہ پری میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے ایڈمیشن پروسیس اور پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایڈمیشن کا پروسیس کس طرح سے ڈفرینٹ ہوتا ہے پروسیجر میں؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا, پری میڈیکل کو اپنا میتھ کا ایگزام کلیئر کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں. دونوں آگے سیم ہی سیکشن میں دونوں طرح کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے, ان کو سیم چیزیں پڑھائی جائیں گی. ایڈمیشن کے وقت بھی سیم ٹیسٹ آئے گا, ان کو میتھ کا ٹیسٹ دینا پڑے گا. کیمسٹری کا ٹیسٹ ہوگا ہی نہیں, اور فزکس تو وہ دونوں نے ہی پڑھی ہوتی ہے, اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو اتنا زیادہ فرق کوئی بھی نہیں ہے, ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ایڈمیشن کے لیے میرٹ سیم بنے گا. آپ کے ایڈمیشن کا جو کنٹینٹ ہوگا, جہاں سے آپ نے تیاری کرنی ہے یا جہاں سے آپ کو سوال پوچھے جائیں گے, وہ دونوں سیم ہوں گے, ان میں کوئی فرق نہیں. ہمارا نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں اسکوپ کیا ہے آگے, اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس میں آنا چاہ رہا ہے تو وہ آئے یا نہ آئے, مطلب اس میں کیا آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ اس کا اسکوپ ہے, پوٹینشیل ہے یا نہیں ہے, اور اس کے بارے میں تھوڑا سا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر اس وقت میں سے پوچھا جائے کہ میں کہاں جاؤں گا, اگر اس وقت میں ڈگری میں داخلہ لینا چاہوں تو میرا
موسٹ پروبیبلی آنسر یہ ہوگا کہ میں سائبر سیکیورٹی یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جاؤں گا، کیونکہ کمپیوٹر سائنس کا اب ہم نے کچھ دیر پہلے دیکھا کہ بہت زیادہ رجحان بڑھا، تو بہت سارے اسٹوڈنٹس آ گئے، یہاں تک کہ فاسٹ میں جہاں 400 350 400 500 اسٹوڈنٹس کا بیچ ہوتا تھا، وہ اب 1700 1500 یا اس سے بھی زیادہ کا بیچ ہونا شروع ہو گیا. تو اس چیز کی پروبیبلٹی تو ہے کہ جو آج سے 20 سال پہلے انجینئرس کے ساتھ ہوا ہے کمپیوٹر سائنٹسٹ کے ساتھ کہیں وہی نہ ہو جائے. یعنی اس کی پروبیبلٹی کافی ہے کہ بہت زیادہ کمپیوٹر سائنٹسٹ مارکیٹ میں آ جائیں گے اور بہت زیادہ لوگ ہوں گے، تو پھر اسی حساب سے زیادہ فلٹرز لگائے جائیں گے اور جاب ملنا مشکل ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھے کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ کو جاب ملے گی، کیونکہ آگے کمپیوٹر سائنسز کا ہی دور ہے، ہر چیز کمپیوٹرائز ہو جائے گی. لیکن اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور کمپیوٹر سائنس سے بھی زیادہ ہونا جا رہا ہے، کیونکہ یہ چیٹ جی پی ٹی اور اس طرح کے اوپن اے آئی پروجیکٹس جتنے بھی ہیں وہ سب کچھ اسی چیز پہ بیس کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ کمپیوٹر سائنٹسٹ کا کام خود ہی کرتے. تو اس میں ابھی پروبیبلٹی ہے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ اسکوپ اس چیز کی ہوگی جو آپ کو آتا ہے. آپ ایک انجینئر بھی ہیں، جو بھی انجینئر بہت اچھے تھے وہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ جاب نہ. تو اگر آپ بہت اچھے کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں آپ کو پھر بھی جاب ملے گی، لیکن اے آئی اس وقت یہ سیم سینیریو ادھر دوسری فیلڈ میں بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ابھی بہت زیادہ بچے کمپیوٹر سائنس پہ آ رہے ہیں، ابھی اے آئی میں بہت زیادہ بچے جانا اسٹارٹ ہو جائیں گے. پھر بھی بات صرف اور صرف آپ کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کو کتنا کام آتا ہے یا آپ کیا کر سکتے ہیں. یہی آپ کا فیوچر اور کریئر ڈیسائیڈ کرتا ہے. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی. اس کے علاوہ پاس میں ایونٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں، باقی یونیورسٹیوں کی نسبتاً کم ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ پڑھائی زیادہ ہوتی ہے. اور ان کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ کام دو، وہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ کام میں سے کچھ خود کریں گے، کچھ ریسرچ کریں گے، کچھ سینئر سے پوچھیں گے. تو اس طرح کرتے کرتے بیسیکلی آپ کو چکی میں سے گزاریں گے، اور اتنے چکی میں سے گزرنے کے بعد انسان اس قابل ہو ہی جاتا ہے کہ پھر وہ اس کو جو کام دیا جائے اس فیلڈ میں وہ کر پائے. اور جب ایسا ہو جائے گا کہ آپ کو جو بھی کام دیا جائے گا اور آپ کر پائیں گے، پھر آپ کو بیسیکلی جاب والے تو رکھیں گے کیونکہ انہوں نے آپ سے کام کروانا. اور اگر ہم بات کریں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی، یہاں پہ بہت سارے ایونٹس اور ہوتے ہیں. نیسکون کا ایونٹ ہوتا ہے نہ صرف اس کیمپس میں، باقی دوسرے کیمپسز جو کہ فاسٹ میں ہیں وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں. اس کے علاوہ کنسرٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں، ایڈونچر سوسائٹیز وغیرہ ہے، گیمنگ کلبس وغیرہ ہیں. وہ سب کچھ جو ہے ہر یونیورسٹی میں ملتا ہے، وہ یہاں بھی ملے گا، وہ ہوتا ہے. لیکن پڑھائی پہ ادھر جو ہے وہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کی بیس پہ عام طور پہ جابس وغیرہ مل جاتی ہیں، وہ یہاں نہیں ملتی عام طور پہ، کیونکہ اب یہ پرائیویٹ ایک ہے فاؤنڈیشن ہے، تو یہاں پہ اسکالرشپ کا بھی اتنا زیادہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو الگ سے اسکالرشپس مل جاتی ہیں جیسے گورنمنٹ کی کچھ ہوتی ہیں تو وہ مل سکتی ہیں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ لون کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کی آپ کا سارا فیس جو ہے وہ فاؤنڈیشن کی طرف سے دی جائے گی، اور وہ آپ کے لیے لون ہوگا، انٹرسٹ فری ہوگا. وہ آپ کو ڈگری کمپلیٹ ہونے کے 4 سال بعد، یعنی آج اگر آپ نے لون لیا ہے تو آپ کو 8 سال بعد، 4 سال ڈگری کے اور 4 سال اس کے بعد آپ کو وہ پے بیک کرنا پڑے گا، کیونکہ تب تک موسٹ پروبیبلی آپ کی جاب لگ جائے گی اور آپ اتنا کما رہے ہوں گے کہ آپ وہ پے بیک کر یہاں سکتے پہ ہیں. ایک اور کوسچن ہے کہ پے وہ اکٹھا کرنا پڑے گا کہ لائک آپ اس کو منتھلی بیسس پہ؟ دیٹ ڈیپینڈس آن دا سچویشن کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت، اس شخص کی حالت کیسی ہے اور کیا ہے. موسٹ پروبیبلی آپ ایک ساتھ ہی کر پائیں گے، کیونکہ اس وقت اتنا مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے لیے. آپ 4 سال ایک فیلڈ میں گزار چکے ہوں گے اور اچھی خاصی پیئنگ جابس ہیں کمپیوٹر سائنٹسٹ کی. ایسا نہیں ہے کہ کہیں 20,000 25,000 سے شروع کر رہا ہے انسان، اچھی خاصی پے سے انسان شروع کرتے ہیں. جی ہاں، انٹرنشپس بھی اچھی جاتی ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں. آپ بٹوین دا سیمسٹرز آپ کو جو سیمسٹر بریک ہوتی ہے آپ اس میں بہت سارے کام کر سکتے ہیں، تو اس کا بھی آپ کو ایک ایکسٹرا مل جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. اس کے علاوہ گوگل ڈیولپمنٹ اسٹوڈنٹ کلب کی طرف سے جو ہر یونیورسٹیز میں کلبس وغیرہ بنتے ہیں، اس طرح وہ کچھ 2 طرح کی سوسائٹیز ہوں گی. ایک سوسائٹیز جن میں آئے گی ایڈونچر سوسائٹی ہوگی، میوزک سوسائٹی ہوگی، قرآن اینڈ سنت سوسائٹی ہو گئی، گیمنگ کلبس ہو گئے، اسی طرح کی چیزیں آ جائیں گی. اور دوسری طرف آئیں گی گوگل ڈیولپمنٹ اسٹوڈنٹ کلب آ گئے، کمپیوٹنگ سوسائٹیز آ گئی. یہ سب سوسائٹیز جو ہیں ان کے اندر آپ کے پڑھائی سے ہی ریلیٹڈ، حالانکہ وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں لیکن وہ اکیڈمک سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. تو اس میں انسان کو اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. انسان یہاں پہ کام کرتا ہے، پھر بٹوین دا سیمسٹرز وہ انٹرنشپ کرتا ہے، تو انسان اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتا ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں.
تو یعنی کہ وہ ڈیورنگ دا ڈگری اپنے آپ کو یعنی کہ افورڈ کر سکتا ہے, اپنا خرچہ اٹھا سکتا ہے اگر وہ اس میں جی ہاں کر سکتا اسٹرگل ہے, یہاں کر پہ رہا بہت ہو. سارے اسٹوڈنٹس کر بھی رہے ہیں. شکریہ آپ کے ٹائم کا. تو آپ کیا سمرائز کر سکتے ہیں جو آپ نے کمپلیٹ گائیڈنس دی پوری ویڈیو کے اندر؟ جی ہاں کیوں نہیں. مین اگر میں ایک ایڈوائس دینا چاہوں یا کچھ بھی بتانا چاہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وہ کام کرنا ہے جو ضروری ہے. جیسا کہ چینی ایک مثال ہے کہ جو ایک سمجھدار بندہ ہوتا ہے نا وہ صرف اسی چیز پہ دھیان دیتا ہے جو اس کے لیے بہت لازمی ہے, باقی کاموں پہ وہ دھیان نہیں دیتا. تو آپ کو صرف وہی کام کرنا ہے جو آپ کے لیے بہت لازمی ہے, باقی چیزوں پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں انسان پھنس جاتا ہے اور کچھ کر نہیں پاتا. آپ کو اپنی ٹیکسٹ بکس اچھی طرح سے کلیئر کرنی ہے اور اسی کے اندر سے آپ کا سارا پیپر آئے گا. اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سوائے اس کے کہ جو پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنا میتھ کا ایگزام کلیئر کرنا پڑے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے میتھ کو اسٹرانگ کریں کیونکہ اسے نہ صرف آپ کو کچھ چیزیں پروگرامنگ میں آپ کا بہتر ہوں گی بلکہ اس سے آپ کی پرابلم سالونگ بھی اچھی ہوگی. اس کے علاوہ آپ کو ہر اس چیز میں اسکوپ ملے گا جس کے اوپر آپ محنت کریں گے. ہر شخص جو کہ قابل ہے اس کو جو ملے گی اس کو ہر ایک کرنے کا کام ملے گا, وہ اپنے آپ کو اچھے سے سپورٹ کر سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور جہاں تک پاس کی بات ہے زیادہ دھیان تو سب کا پڑھائی پہ ہوتا ہے لیکن ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ملے گی آپ کو, چیزوں میں پارٹ کا موقع ملے گا اور یہ سب کچھ ہوگا. اینڈ دیٹس اٹ. اتنا کوئی بھی مسئلے کی بات نہیں ہوتی, نارمل ہے. چلیں بہت بہت شکریہ غضنفر آپ کے ٹائم کا. آپ نے کافی اچھا گائیڈ کیا پری میڈیکل اسٹوڈنٹس کس طرح سے پاس میں جا سکتے ہیں اور کمپیوٹر سائنس کی ڈگری کا کیا اسکوپ ہے. تو بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.